حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور یہ دروازہ کن لوگوں کے لیے خاص ہے کہ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں روزے رکھتا ہے ایمان کے لیے اور ثواب کے لیے، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، کس کے لیے؟ ادائیگی نماز تراویح کے لیے، ایمان کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص شب قدر کو قیام کرتا ہے کہ جو اس مہینے کی آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، ایمان کے لیے اور ثواب کے لیے اس رات قیام کرتا ہے تو اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہیں اس ماہ رمضان کے اندر۔ اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل جو ہے ابن آدم کا اس مہینے کے اندر دگنا کر دیا جاتا ہے، کہ جو بھی عمل وہ اس مہینے کے اندر کرتا ہے عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی 10 مثلوں کے برابر لکھی جاتی ہے، طرف 700 دگنا کرنے کے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ اللہ۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تو جزا اتنی ہے کہ کئی ایسے ثواب ہوتے ہیں کہ جو شمار کیے جاتے ہیں، کہ جن کو جو ہمارے کندھے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں وہ ان کو لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ روزہ رکھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے اور ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کی خود جزا دے۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور کیونکہ یہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کھانے سے، شہوات سے دور رکھتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ انسان کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کہ جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اس کو ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال ہے، کس سے؟ دنیا میں گناہوں سے، اور آخرت میں جہنم سے یہ ڈھال بنے گا یہ روزہ۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور جب روزہ کا دن ہوتا ہے اور انسان بری کلام سے دور رہتا ہے، فضول گفتگو، فضول کلام نہیں کرتا، پھر اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی لڑائی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کہہ دے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، کہ میں روزے سے ہوں، فضول باتیں نہ کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، بے شک میں نے اسے کھانے سے، لذات سے، شہوات سے اس کو دور رکھا تھا، لہذا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔
اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا تھا میری تلاوت کرنے کے لیے، تیرا کلام پڑھنے کے لیے، لہٰذا آج میں اس کا سفارشی بنتا ہوں، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ لہٰذا ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تحقیق یہ مہینہ حاضر ہوا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے اچھی ہے، اور جو شخص اس کی نعمت سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا کل خیر سے، یعنی کل خیر سے وہ کچھ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور نہیں محروم کیا جاتا اس کی خیر سے مگر کل محروم۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں شعبان کے آخری دن آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں بزرگ مہینہ جو ہے اس نے سایہ کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت والا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے اچھی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پہ فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کو جاگنا نفل قرار دیا ہے۔ تو جو شخص قرب حاصل کرے گا اس مہینے میں 7 خصلت بھلائی سے تو وہ ہوگا مثل اس شخص کے کہ جس نے ادا کیا ہو اس فرض کو اس کے ماسوا کے اندر۔ یعنی جو شخص اس مہینے کے اندر اگر ایک نفل بھی پڑھتا ہے تو اس کو اس نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر ایک شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ اس فرض کا ثواب اس کو 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے جو رمضان کے علاوہ میں وہ پڑھتا ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ کے اندر اگر بعض دنوں کے اندر وہ 70 فرض پڑھتا ہے اور رمضان کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے تو وہ اس کے جا کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہے صبر کا، کیونکہ انسان اس کے اندر صبر اختیار کرتا ہے، کھانے پینے سے دور رہتا ہے، شہوات سے دور رہتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ہے غم خارگی کا بھی، کہ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے سے غم خارگی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ غم خارگی کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو روزے دار جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، سوائے اس بات کے کہ اس کے روزے کا ثواب کم ہو۔ یعنی جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ کھلوانے والوں کو بھی اتنا ہی اجر اس کو بھی عطا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے اگر کل اس چیز کو نہیں پاتا کہ وہ اگر کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو پھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دیتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلاتا ہے، یا اس کو ایک دانہ کھجور کا کھلاتا ہے، یا اس کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلاتا ہے، اس کو بھی یہ ثواب عطا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو رجاتا ہے، سیر کرا کے اس کو اتنا کھانے کے لیے دیتا ہے کہ وہ سیر ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص میرے حوض سے ایسا پانی پیے گا، اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلا عشرہ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، باعث رحمت ہے، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بخشش کا ہے، گناہوں سے بخشش کا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ جہنم سے نجات کا، آزادی کا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے مملوک کو، اپنے نوکر کو جو اس کے نیچے لیبر کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، ان سے نرمی اختیار کرتا ہے، ان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس مہینے کے اندر، ان سے کم کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس بدلے کے اندر اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کی گردن کو بھی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی مہینہ آتا تو آپ قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور جو بھی مانگنے والا آتا تھا اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، ہر سائل کو عطا کرتے تھے اس مہینے کے اندر خصوصاً۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ، یہ وہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت آراستہ کیا جاتی ہے۔ یہ رمضان کیا اس سال کے شروع سے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور سال کے آنے تک یہ کام جاری رہتا ہے، اور جب پہلا دن رمضان کا ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے اوپر حور و عین کے وہاں جہاں موجود ہے وہاں تک چلتی ہے۔ پس وہ حوریں کہتی ہیں، اے رب، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، اے رب کر تو واسطے ہمارے اپنے بندوں سے خاوندوں کو ٹھنڈی کہ ہوں گی ساتھ ان کے ہماری آنکھیں، کہ جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کو ہمارا شوہر بنا، اور جن کو کہ وہ اگر ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر، یہ آپ کو تمام احادیث میں سنا رہا ہوں مختصر کر کے، اس کے اندر کوئی تشریح توضیحات کے اندر میں نہیں جا رہا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان کے آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے، کہ جو سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، فحش اور بری چیزوں سے، کلام سے دور رہتے ہیں، ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو پھر صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیا شب قدر ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا ہے اس ماہ رمضان کے اندر، کہ مگر کام کرنے والے ہیں اور ان کو اب آخری رات پورا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے کہ جو اس عمل کو پورا کرتا ہے، لہٰذا ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت کو قیمتی بنائے، ہر ساعت کو قیمتی بنائے، اس کے اندر جتنا ہو سکے گپوں سے دور رہیں، باتوں سے دور رہیں، فضول گوئی اور ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، کوئی ذکر کرتے رہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تو وہ تسبیح پڑھتے رہیں، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو کم سے کم میں کہتا ہوتا ہوں کہ کم سے کم ایک قرآن پاک کا تو ختم کرنا چاہیے اس ماہ رمضان کے اندر۔ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، تو ایک قرآن تو ان کے لیے بہت ہی کم ہوتا تھا، 10-12 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے اس ماہ رمضان کے اندر۔ تو یہ واقعی ایسا ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے،